آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے. درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ. معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات دینی اسلامی ماؤ بہنوں، موسم سرما کی بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ملک اور قرب و جوار میں آمد ہے. اللہ رب العالمین کا یہ فضل اور احسان ہے کہ وہ جب بھی کسی موسم کو تبدیل کرتا ہے تو تبدیلی یکدم یا ایک ہی دفعہ میں نہیں ہوتی، بلکہ مرحلہ وار، درجہ بدرجہ اور تدریج کے ساتھ ایک موسم سے دوسرے موسم میں ہمیں ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اگر یہ نعمت اللہ کی نہ ہوتی تو ہمارے لیے مشکلات کافی زیادہ بڑھ جاتی. اپنے آپ کو تیار کرنا اور موسم کے مطابق اپنی تیاری کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا. موسم سرما کی تیاری صرف یہ نہیں ہے کہ گرم لباس، جوتے، اچھی خوراک، اپنی علاقائی سوغات، صرف اس کو ضروری سمجھا جائے. صرف یہ کافی نہیں ہے. ان سب چیزوں سے ہم اپنے جسم کو سردی سے بچاتے ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو موسم سرما ہے یہ مومن کے لیے ایک بہت بڑی غنیمت ہے. صحابی رسول ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: الشتاء ربیع المومن. جو شتاء ہے یعنی سردی کا موسم ہے، یہ مومن کا موسم بہار ہے. یہ جنت کمانے کا ایک بہت بہترین موقع اور ذریعہ ہے. فرماتے ہیں: قاسورا نہارہ فصام. اس کے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو مومن مسلمان اس موسم میں روزوں کا اہتمام کرتا ہے. وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ. راتیں لمبی ہو جاتی ہیں تو ایمان والا شخص راتوں کا قیام کرتا ہے. اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: الشتاء غنیمت العابدین. جو سردی کا موسم ہے یہ عبادت گزاروں کے لیے ایک غنیمت ہے، ایک بہت سنہری موقع ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عنایت ہے. اگر انسان
اس اعتبار سے بھی سردی کے موسم میں اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لے تو بھائی اس کا بہت بھلا اور فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس موسم سے متعلق کچھ عبادات اور اس کے ساتھ کچھ رخصتیں، اور تیسرے نمبر پہ اس موسم سے متعلق کچھ اہم امور کوشش ہوگی آج کے خطبہ جمعہ میں ان پہ کچھ گفتگو کی جائے۔ سب سے پہلی بات اس موسم سے متعلق عبادات، جیسا کہ میں نے صحابہ کا قول بھی ذکر کیا، دو عبادات تو بڑی آسان ہو جاتی ہیں جو عام دنوں میں گرمی کے ایام میں شاید ہمارے لیے مشکل ہوتی ہیں۔ جس نے کرنا ہے وہ تو مشکل میں بھی کر لیتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے اور نیکی اور عبادت کی لذت جو پا لیتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا روزے کے گھنٹے کتنے ہیں، رات کا دورانیہ کتنا ہے، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہونا چاہیے۔ لیکن جو اس طرح کے مواقع ہیں جن میں عبادت آسان ہو جاتی ہے، جو بگنرز ہیں، آغاز کرنے والے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے اپنے آپ کو نیکی کا ٹیسٹ اور اس کی لذت اور اس کا ذائقہ لگانے کا اور اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنانا۔ جن لوگوں کو عادت ہے، جو پہلے سے عبادات میں اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، ان کے لیے موسموں کی تقسیم یا تفریق کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن عام لوگوں کے لیے اس چیز کی بہرحال اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے، قصر نہارہ فصام، دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو سیدنا ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ مومن چھوٹے دنوں کی وجہ سے فائدہ اٹھاتا ہے اور روزے رکھتا ہے۔ عام طور پہ گرمیوں میں 16 گھنٹے کا دن بھی ہو جاتا ہے، تو آج کل جو ٹائم چل رہا ہے، دن اور رات کا ڈیوریشن قریب ایک جیسا ہے، 12 گھنٹے کا دن ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہے، اور پھر موسم ٹھنڈا ہے، پیاس کا اس طرح احساس نہیں ہوتا جیسے گرمی کے موسم میں ہوتا ہے۔ تو قصر نہارہ فصام، مومن کا ایک بڑا اہم کرنے والا کام روزہ ہے، اور روزہ بھی دو طرح کا ہے، ایک روزہ ہے نفلی اور ایک ہے فرضی۔ فرضی روزہ ان دنوں میں رمضان تو نہیں، لیکن جس انسان کے اپنی بلوغت کے زمانے میں رمضان المبارک کے فرضی روزے رہ گئے، اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنے روزوں کی قضا دے گا۔ الفاظ پہ غور کریں، جس شخص کے بھی، مرد ہے یا عورت، اپنی بلوغت کے زمانے میں جو روزے رہ گئے اس کی گنتی پوری کرنی ہے، یہ ہر ایک کے لیے فرض ہے، لازم ہے۔ البتہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے روزے اگر زندگی میں رہے ہیں رمضان کے، تو وہ ان کا فدیہ دے سکتے ہیں، اور وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا شخص جو دائمی طور پہ مستقل بیمار ہے، وہ آج تک صحت یاب ہوا ہی نہیں، اس میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، اس کی بیماری طوالت اختیار کر گئی ہے، بڑی لمبی ہے۔ بعض لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، اور ایسی شوگر ہوتی ہے جس میں ان سے بھوک اور پیاس بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ ایسا شخص جو مستقل بیمار ہے، وہ اپنے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، روزے رکھوانے نہیں ہیں کسی کو، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے گا، وہ رمضان میں دے، شوال میں دے، ذی القعدہ میں دے، ذی الحج میں دے، آج کے زمانے میں دے یا کسی اور مہینے میں دے، اس کی مرضی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو شخص انتہائی بوڑھا ہو گیا ہے، اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اور بڑھاپے سے واپس اس نے جوانی میں تو آنا نہیں،
تو اگر اس کے روزوں کا بھی فدیہ دے دیا جائے، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھلا دیا جائے، تو اس کی طرف سے فدیہ درست ہے۔ اور تیسری وہ خاتون ہے جس کے روزے بچے کی پیدائش یا اس کو دودھ پلانے کی وجہ سے رہ گئے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا، سوال کیا گیا تھا، ایسی عورت جو حمل کی وجہ سے یا رضاعت کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتی ہے وہ کیا کرے گی؟ تو فرمانے لگے، افطری واطعمی عن کل یوم مسکینا، وہ روزہ چھوڑے گی اور اپنے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دے گی۔ تو زندگی بھر میں اگر کوئی دائمی مرض کی وجہ سے روزے چھوڑتا ہے، اگر کوئی سخت بڑھاپے کی وجہ سے روزے چھوڑتا ہے، یا اگر کوئی خاتون حمل کی وجہ سے یا رضاعت کی وجہ سے روزے چھوڑ رہی ہے، تو ان کی تو قضا دے گی، اس انداز میں اس کی معافی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ جو عام کسی مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑے ہوئے ہے، سفر کی وجہ سے جس نے روزہ چھوڑا، یا خواتین نے اپنے روٹین کے ایام کی وجہ سے روزہ چھوڑا، ان تینوں لوگوں نے اپنے روزوں کی قضا دینی ہے۔ اور جب سے بلوغت شروع ہوئی تب سے شریعت لاگو ہو گئی، اس وقت سے لے کے آج تک جتنے روزے کسی مرد کے، عورت کے، کسی بھی بالغ کے رہے ہیں، مرض کی وجہ سے رہے، سفر کی وجہ سے رہے، یا خواتین کے ایام کی وجہ سے رہے، قرآن کہتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جس کے روزے رہے ہیں مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے گا، وہ دیکھ لے گا کہ فلاں سال کا رمضان 29 کا تھا یا 30 کا تھا، اس کے مطابق اپنے روزوں کو پورا کرے گا، قضا دے گا۔ اور قضا کے لیے سردی کا موسم بہترین ہے۔ اور اگر کسی کے روزے ایسے ہی پڑے رہیں، پینڈنگ ہیں، اور اس کو پرواہ ہی نہیں، زندگی گزر رہی ہے، الٹیمیٹلی اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ اللہ کا قرض ہے، بندے کے ذمے اللہ کا قرض ہے۔ جیسے آپ مرنے والے کے لیے جنازے کے موقع پہ اعلان کرتے ہیں نا، قرض ہوگا تو بھائی ہم ذمہ دار ہیں، ایسے یہ بھی اللہ کا قرض ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا اس کے روزے رکھے جائیں گے؟ فرمایا اگر بندوں کا قرض ہو اس کے ذمے تو ادا کرتے ہو؟ کہا جی۔ فرمایا اللہ کا قرض زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے بھی ادا کیا جائے۔ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جس بندے کا انتقال اس حال میں ہوا ہے کہ اس کے ذمے فرضی روزے تھے، اس کے رشتہ دار جو اس کے مال وراثت کو لینے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں، بار بار صبح و شام انتظار میں ہیں، میرا حصہ مجھے دے دو، میرا جو بنتا ہے مجھے دے دو، ان کو یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ مرنے والے باپ یا مرنے والی ماں کے ذمے جو روزے تھے، جہاں مال وراثت ہم نے کھانا ہے، وہیں پہ اس کے ذمے جو روزے تھے وہ بھی ہم نے رکھنے ہیں۔ اگر کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے ذمے روزے ہیں، اس کے ولی رشتہ دار روزے بھی رکھیں گے، معافی کسی کو نہیں ہے۔ 3 شکلوں میں نے بتایا فدیہ ہے، بقیہ شکلوں کے اندر قضا ہے۔ وَقَصُرَ نَهَارُهُ، دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا آسان ہے، اور جس کے ذمے روزے نہیں ہیں، قضا کوئی نہیں، اللہ نے توفیق دی، آج تک پورے ہی جا رہے ہیں سارے، بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے سردی کے موسم میں کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ نفل کا اہتمام کرے، اپنے آپ کو عادت ڈالیے نفلی روزے کی۔ نفلی روزہ رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے لیے فرض روزہ آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی چند مہینوں کے بعد، تقریباً 3 ماہ کے بعد رمضان کے روزے آ جائیں گے،
لوگ اٹھتے بیٹھتے شکوہ کریں گے جو روزہ بڑا لگ رہا ہے، روزہ بڑا لگ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ 11 مہینے ایک روزہ رکھنے کی بھی پریکٹس نہیں ہے ان کی. اور سردی کے موسم میں اگر انسان اس کی پریکٹس کر لے، نفلی روزے کا اہتمام کر لے، تو فرض اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور سب سے بڑھ کے اگر پیر جمعرات کا رکھ سکے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر عاجز آ جائے، نہ رکھ سکے یہ 2 روزے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق 1 مہینے کے 3 روزوں کا اہتمام لازمی کرے. اور سردی میں یہ اہتمام کرنا بہت آسان ہے. اور وہ جو 3 روزے ہیں کسی بھی مہینے کے، وہ 3 روزے کسی بھی دن کے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چاند کی 13، 14 اور 15 کے رکھ لیے جائیں تو اس کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے. جب چاند پورا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ بھی سنت رہی کہ آپ پورا چاند ہے اگلے دن روزہ رکھ رہے ہیں. شارحین حدیث نے لکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو یہ روزہ ہوتا تھا، نفلی روزہ، یہ ایک طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ ہمیں چاند پورا ملا، اس کی روشنی پوری ملی، اس کو گرہن نہیں لگا. اللہ کے رسول علیہ السلام روزے کا اہتمام کرتے تھے. تو زیادہ بہتر یہ ہے چاند کی 13 اور 14 اور 15 کا اہتمام کر لیے جائے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا چاند کی تاریخ کون سی ہے. ہمیں سے زیادہ تر کو تو نام بھی نہیں آتے مہینوں کے، تو یہ آنے چاہیے نا. چاند کا تاریخ کا پتہ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. مسجد میں یہ جو گھڑی چل رہی ہے اس کے نیچے چاند کی تاریخ لکھی آتی ہے. اگر اخبار پہ خبریں دیکھی جا سکتی ہیں تو بھائی وہاں پہ اسلامی اور چاند کی ہجری تاریخ بھی لکھی ہوتی ہے، وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہے 13 اور 14 اور 15. اور یہ نہ ہو سکے تو پورے مہینے میں کوئی سے بھی 3 دن ان کا انتخاب کر لیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صیام 3 ایام من کل شہر کصیام الدہر کلہ. جو بندہ 1 مہینے میں 3 نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرے گا اور ہر مہینے یہ اہتمام کرے گا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھنے کا اہتمام کیا. صحابہ کہتے ہیں یہ بات ہم نے سنی، ہمیں سمجھ نہ آئی کہ مہینے کے 3 روزے ہر مہینے رکھتے جاؤ، پورے سال کے روزوں کا ثواب ہمیں سمجھ نہ آئی. تو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے قرآن اتارا اور پھر ہمیں سمجھ آئی اس بات کی. اور قرآن سورہ الانعام کی وہ آیت اتاری جس میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها. اللہ نے ارشاد فرمایا جو بھی نیکی کرے گا میرا تم سے وعدہ ہے میں 1 نیکی کا ثواب 10 گنا عطا کروں گا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ نے جو یہ فرمایا ہے نا 3 روزے ہر مہینے رکھو پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے 1 روزہ 10 کے برابر، 2 روزے 20 کے برابر اور 3 روزے 30 کے برابر. ہر مہینے جس کے 3 روزے ہیں گویا وہ ہر مہینے روزے رکھ رہا ہے. اور اگر کوئی پورا سال اس کا اہتمام کرے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے. اور اگر کوئی زندگی بھر اس چیز کا اہتمام کر لے کہ ہر مہینے میں روزہ رکھے گا، وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا اس حالت میں کہ جیسے پوری زندگی روزوں میں گزار کے آیا ہے. تو سردی کے موسم میں اپنے آپ کو، اپنے جسم کو عادی بنانے کا بہت آسان موقع ہے انسان کے پاس. اور روزے کے بعد جو دوسری چیز ہے طال لیلہ فقاما. صحابہ کہتے ہیں یہ غنیمت ہے، موسم بہار ہے مومن کے لیے، کیونکہ اس کی راتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں. مومن کے لیے رات کا قیام کرنا بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے. علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین. رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کرو. صالحین نیک لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے، وہ رات کا قیام کرتے تھے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا.
اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل، آپ نے رات کا قیام کرنا ہے، الا قلیلا، بہت تھوڑا وقت آپ نے سونا ہے، زیادہ وقت قیام میں گزارنا ہے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات سو لیں، آدھی رات قیام کر لیں، اگر آپ مزید چاہتے ہیں 3 حصے سو لیں، 1 حصہ قیام کر لیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس کی وجہ یہ ہے، یہ شروع وحی کی باتیں ہیں، اللہ نے یہ سورہ بڑے آغاز میں نازل فرمائی۔ اللہ کہتے ہیں ہم بہت بھاری کلام آپ کی طرف بھیجنے والے ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ نے دن میں بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں، آپ کا رب آپ کو کہتا ہے رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کریں۔ جس انسان نے دن میں بڑے کام کرنے ہیں اس کے لیے رات کا قیام ضروری ہے۔ آپ کہیں گے اس کے لیے رات کی نیند ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، لیکن جو شخص دن میں بڑے کام کرنا چاہتا ہے وہ قیام اللیل کو لازم کرے، اللہ رب العالمین کی مدد اترے گی پورے دن میں اس کے لیے۔ مہینوں کے کام دنوں میں ہوں گے، دنوں کے کام گھنٹوں میں ہوں گے، گھنٹوں کے کام لمحوں میں ہوں گے۔ اسے برکت کہتے ہیں۔ کہیں رکاوٹ نہیں آئے گی، کہیں ہرڈلز نہیں آئیں گی، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہر جگہ سے سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نکلتا چلا جائے گا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نبوت والی صرف 23 سالہ ہے، جس میں آپ نے صحابہ کرام کو اللہ اور اس اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ 23 سال کے دور میں عرب کیا، عرب سے باہر بھی اتنا بڑا انقلاب پیدا کرنا، اتنا بڑا انقلاب بپا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ سے اگر یہ کام کروایا ہے تو اللہ 7 آداب بھی بتا رہے ہیں۔ قم اللیل الا قلیلا، رات آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دن کے جو بڑے بڑے مشکل کام آپ کو دکھ رہے ہیں اللہ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ 12 گھنٹے کی رات اور قیام اللیل کا وقت بھی بہت زیادہ، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قیام اللیل کا وقت شروع ہے، فجر کی اذان تک یہ وقت رہتا ہے۔ 12 گھنٹے کی رات ہو، اس میں مغرب کے 2 گھنٹے اگر آپ نکال بھی دیں، 10 گھنٹے کی رات ہو، اور اتنے ٹائم کے اندر کسی بندے کو زندگی میں کبھی بھی قیام اللیل کی اگر توفیق نہیں ہوئی، اس سے بڑا محروم اور بد نصیب کون ہوگا؟ رات کا قیام یہ بہتر ہے، اچھا ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ کرے۔ 11 رکعات رسول اللہ علیہ السلام پڑھتے تھے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن 11 کو نہیں پڑھ سکتا تو بھائی کم از کم 2 ہی پڑھ لو۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ 11 پڑھے گا تو میں قبول کروں گا۔ کسی بندے کا جذبہ کیا ہے، اسپرٹ کیا ہے، اخلاص کیا ہے، اس کے دل، اللہ رب العالمین کے لیے اس کے دل میں کیا احساسات اور جذبات ہیں۔ اللہ تو انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں، علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو لازم کرو۔ نہیں پورا پڑھ سکتے 2 رکعتیں پڑھ لو۔ 10 گھنٹے 11 گھنٹے میں اگر کسی انسان کے پاس 2 رکعتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو اس سے بڑا اس کا دشمن کون ہے؟ جس کے پاس 2 رکعتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ساری رات فنکشن پہ بٹھاؤ، روٹی کے انتظار میں بٹھاؤ، شادی بیاہ کے لیے آنیاں جانیاں، سفر پہ جانا ہو، ٹرپ کرنا ہو، گیٹ ٹوگیدر ہو، مجلس محفل، ساری رات جاگ لیں گے، نہ سردی کی پرواہ نہ گرمی کی پرواہ، 2 4 6 8 ٹکے کمانے ہو بڑی مشقت اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، جو کرنے سے ہماری قبر روشن ہوگی، جس کے کرنے سے انسان کے لیے جنت کا رستہ آسان ہوتا ہے، اگر اتنی سہولت ملنے کے بعد بھی انسان وہ نہیں کر رہا تو بھائی انسان کی سے بڑھ کے دشمن اور کون ہے؟ خود ہی اپنا دشمن ہے، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں اس کو۔ زیادہ نہیں پڑھ سکتا 2 رکعتیں پڑھ لے، 5 منٹ لگتے ہیں 2 رکعتوں پہ۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا، من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، جس بندے نے رات کا قیام 10 آیتوں کے ساتھ کیا، اس کے پاس اتنی ہی توفیق ہے، اتنا ہی وہ کر سکتا ہے، بیچارہ مزدور آدمی ہے، تھک جاتا ہے، رات کو اتنا ہی جاگ سکتا ہے، 10 آیتوں کے ساتھ رات کا قیام کیا جس نے،
لم یکتب من الغافلین، اللہ کے کاغذوں میں وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ رسول کو بھولا ہوا ہے، وہ غافل نہیں ہے اللہ کے کاغذوں میں۔ وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور جس بندے نے 100 آیتوں کے ساتھ قیام کیا، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں اس کا نام عبادت گزاروں کی فہرست میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جس نے 100 آیتوں کے ساتھ قیام کیا، 10 منٹ اور لا لے جنہیں۔ اور قیام اللیل کے اندر اگر آپ کو صورتیں یاد نہیں ہیں، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے، مصحف پکڑ کے آپ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ یا اگر آپ کو قرآن مجید کی آخری صورتیں چھوٹی چھوٹی زیادہ یاد ہیں، وہی ریپیٹ کر لیں، بار بار وہی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے میرے آپ کے لیے ہر طرف سے، ہر طرح سے آسانی رکھی ہے۔ میں اور آپ اگر فائدہ نہ اٹھائیں تو قصور ہمارا ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْتِرِينَ، جس بندے نے رات کا قیام کیا، 1000 آیتیں تلاوت کی، کتبہ من المقنطرین، دنیا سمجھتی ہے خزانے اس کے پاس ہیں، جو کروزروں کا مالک ہے، کوٹھیوں اور بنگلوں کا مالک ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کتبہ من المقنطرین، جو ایک رات میں 1000 آیتوں کا قیام کر کے آیا ہے، یہ ہے اصل بندہ جو سارے خزانے اور اترنے والی برکتیں اپنی جولی میں ڈال کے لے گیا ہے۔ مانگے گا اللہ سے دعا، اس کی قبول ہوگی۔ یہ ہے ولی دنیا میں، یہ ہے اللہ کا دوست۔ اور جو تیسری بڑی اہم چیز ہے نا، سردی میں جو بڑا آسان ہے، اس کو پانا انسان کی پہنچ میں ہے، ممکن ہے، اور وہ کیا ہے؟ آخری پہر کی دعا، رات کے آخری پہر کی دعا۔ اس کو توجہ سے سنیں، یہ نوجوان میرے بھائی، یہ جو آج اپنے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہے، انزائٹی لے کے بیٹھ گئی، انہیں فیوچر کا غم اور فکر ان کو کھائے جا رہا ہے۔ یہ جن کی روٹی پوری نہیں ہوتی، جن کی تھوڑی تنخواہیں، جن کے کاروبار بزنس نہیں چلتے، جن کے معاملات زندگی میں دن بہ دن مشکلات کی طرف جا رہے ہیں، بڑے سر پیر مار رہے ہیں، آپ ٹکرے مار رہے ہیں، کچھ نہیں بن رہا، یہ بھی کر کے دیکھ لیں جو آج کے خطبہ جمعہ کی وساطت میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام میں آپ کے نام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سردی کے موسم میں اسے اپنانا، اسے حاصل کرنا بڑا آسان ہے، اور وہ کیا ہے؟ رات کے آخری پہر کی دعا۔ سب سے پہلے سمجھو رات کا آخری پہر کیا ہوتا ہے۔ رات کا آغاز ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے۔ سورج جب غروب ہوتا ہے نا، رات شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ بھی روشنی ہوتی ہے لیکن رات شروع ہے۔ سورج غروب ہونے کا وقت آج کل تقریباً راؤنڈ اباؤٹ فگر جو ہے 5 بجے لگا لیں آپ، اور صبح کا آغاز ہوتا ہے فجر طلوع ہونے سے۔ یہ سمجھ لیں اس بات کو، اگرچہ اندھیرا ہوتا ہے لیکن صبح شروع ہو گئی، کیونکہ اوپر روشنی آ گئی ہے، فلک آپ کا روشن ہو گیا ہے۔ تو یہ پوری رات کا دورانیہ ہے۔ رات کا ڈیوریشن شام مغرب سے شروع ہو گیا، فجر تک جاری رہا۔ آج کا اگر ہم قریب وقت کا حساب لگائیں تو 5 بجے رات شروع ہو گئی شام، صبح 5 بجے فجر طلوع ہو گئی، 5:10 پہ صبح ہو گئی۔ یہ رات 12 گھنٹے پہ مشتمل ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے 3 حصے کر لو۔ پہلا حصہ 5 بجے شروع ہوا، 9 بجے ختم ہو گیا۔ دوسرا حصہ 9 بجے شروع ہوا، 1 بجے ختم ہو گیا۔ تیسرا حصہ 1 بجے شروع ہوا اور 5 بجے ختم ہو گیا۔ یہ رات کے پوری رات کے 3 حصے ہیں، یہ 3 حصوں میں رات کی تقسیم ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو آخری حصہ جب شروع ہوگا نا، آج کل کے اوقات کے مطابق تقریباً 1 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک کا جو وقت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہم کوئی اس کی مثال بیان نہیں کریں گے۔ بعضوں نے کہا آنے کا مطلب اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ خود نہیں آتا، اگر اللہ آتا ہے تو عرش پہ کون ہوتا ہے؟ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے سوال اللہ کے بارے میں یہ نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ نے جو کہا ہے بس من وعن، حقیقت میں وہ مانا ویسے ہی تسلیم ہے، اس کی کوئی ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے، مثال بیان نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے، جیسے آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ حقیقت کیا ہے اللہ روز قیامت ہمیں خود سمجھا دے گا، لیکن جو فرمایا ہے اسے حقیقی معنی پہ محمول کرتے ہوئے ماننا ہمارا ایمان ہے۔ اور فرمایا اللہ آ جاتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں
غور کیجئے، 3 باتیں حدیث میں ذکر ہوئی ہیں، صحیح بخاری، مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا اللہ 3 باتیں کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، من یدعونی فاستجیب لہ، جو بھی مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ جو میں یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ کرے گا اس کی ہوگی، تم کرو گے تمہاری نہیں ہوگی۔ من یدعونی، من کا صیغہ، من کا لفظ عموم پہ دلالت کرتا ہے، جو بھی کرے گا فاستجیب لہ، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ من یستغفرنی، من یستغفر لی، جو بھی مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے گا فاغفر لہ، میرا وعدہ ہے میں اس کو معاف کروں گا۔ حل من مسترزق، کیا تم میں سے کوئی ایسا انسان بھی ہے اور جس کی روٹی پوری نہیں ہوتی، جو رزق کے لیے مارا مارا پھرتا ہے؟ حل من مسترزق، جس کو رزق چاہیے مانگے مجھ سے، دعا کرے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ یہ سمجھتا ہے رزق یہاں پہ بڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، اللہ ہے جو بڑھاتا بھی ہے گھٹاتا بھی ہے۔ تو سمجھتا ہے دکان کی وجہ سے ملتا ہے، کاروبار کی وجہ سے ملتا ہے، صلاحیت کی وجہ سے ملتا ہے، انویسٹمنٹ زیادہ ہو تو ملتا ہے، تجربہ زیادہ ہو تو ملتا ہے، باپ دادے سے ٹرانسفر ہوتا ہے، نہیں، اللہ کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تجھے یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، تیرا رزق تو آسمانوں میں ہے، یہ وقت ہے جب اللہ بانٹ رہا ہوتا ہے، دے رہا ہوتا ہے، تو بد نصیب اس وقت سویا ہوتا ہے، پھر شکوے کرتا ہے میری روٹی پوری نہیں ہوتی۔ سردی کے موسم میں 4 گھنٹے کا وقت ایسا ہے جو دعا کی قبولیت کا ہے، اور یہ 4 گھنٹوں میں میرے اور آپ کے پاس اگر اپنے لیے 4 منٹ نہیں ہے تو پھر ہم سے بڑھ کے ہمارا دشمن کون ہے؟ ہم خود ہیں اپنے دشمن۔ دن اور رات، یقلب اللہ اللیل والنہار، جو اللہ رات کو لے کے جائے دن کو لے کے آئے، جس نے آسمان کو بغیر پلر کے، بغیر سہارے کے کھڑا کیا، جس نے اتنی بڑی زمین کو بچھایا، جو سورج چاند ستاروں کا مالک ہے، پہاڑ دریا ندیاں نالے سب اس کے کنٹرول اور اختیار میں ہیں، پیدا بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے، جس انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے اس کا رزق طے کر دیتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے، ہر رات کے آخری پہر میں آواز دے رہا ہے، کون ہے دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، کون ہے رزق مانگے گا میں اس کی روٹی پوری کرتا ہوں، کون ہے مجھ سے استغفار کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ سردی کے موسم میں تو اس پہر کو پانا بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے، بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اس شخص کے نصیب سوئے ہوئے ہیں، وہ خود جو سویا ہے جس کو اس وقت کی آج تک کوئی پرواہ اور فکر نہیں، جانوروں کی طرح زندگی بسر ہو رہی ہے، سویا بھی جانوروں کی طرح، اٹھا بھی جانوروں کی طرح، نہ کوئی اسکیجول ہے، نہ شیڈیول ہے، نہ مقصد ہے، نہ ہدف ہے، نہ ٹارگٹ ہے، نہ کوئی زندگی کا مقصد اس نے بنایا ہے، ایسے ہی آیا اور ایسے ہی چلا گیا۔ اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ سردی کے موسم میں تو اتنی لمبی رات 4-6 گھنٹے سو کے بھی انسان بھر جاتا ہے، لیکن اگر رات کے پہر میں 5 منٹ کی دعا نصیب نہیں ہے تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی۔ جس نے کرنی ہے، میں نے شروع میں ذکر کیا، وہی گرمی میں بھی کر لے گا، وہ 8 گھنٹے کی رات میں 2-4 گھنٹے سو کے وہ تب بھی آ جائے گا قیام کے لیے، تب بھی آ جائے گا دعا کے لیے۔ بطور خاص میں اپنے ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے عرض کروں گا جو صاحب اولاد ہیں، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے صرف اس لیے نہیں کہ ان کی روٹی پوری کرنی ہے، آپ نے یہ بھی پوری کرنی ہے، ان کے لیے دعا کرنا یہ آپ کے لیے سب سے اہم کام ہے۔ صحابہ میں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے، رات کے پہر اٹھ جاتے، بچے سامنے سوئے ہوتے، اپنے بچوں کو مخاطب کرتے اور کہتے تمہاری وجہ سے میں بستر کو چھوڑ کے کھڑا ہوا ہوں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے روتے، اپنی دعا، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے، جو اللہ سے لینا ہوتا اللہ کے سامنے رکھتے۔ اللہ نے اگر آج صاحب اولاد کیا ہے، انہیں خوش دیکھنا چاہتے ہو، بہترین دنیا اور آخرت کے متلاشی اور چاہنے والے ہو، تو پھر پوری رات سونے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ پوری رات ہی سونے کے لیے، رات سونے کے لیے ہے لیکن پوری سونے کے لیے نہیں ہے۔ رات کا ایک حصہ قیام کے لیے ہے، رات کا آخری حصہ اللہ کے حضور دعا کے لیے ہے۔
زیادہ نہیں ہو سکتا بھائی. 5 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے, 10 منٹ پہلے اٹھ جاؤ, 20 منٹ پہلے اٹھ جاؤ. زندگی کے کتنے اہم کام ہوتے ہیں, کس طرح ہم مینج کر رہے ہوتے ہیں. یہ طلبہ کے جب سالانہ امتحان آتے ہیں, کس طرح پاگلوں کی طرح محنت کرتے ہیں, 24 گھنٹے جاگ رہے ہیں, چائے کے کپ رکھے ہوئے ہیں پاس, تھرمس بھرے ہوئے ہیں. کس لیے؟ ہم نے پوزیشن لینی ہے, ہم نے ایوارڈ لینا ہے, جو ایوارڈ اللہ دینا چاہتا ہے, جس پوزیشن پہ مجھے آپ کو اللہ فائز کرنا چاہتا ہے. اگر وہ لینے کا کوئی پروگرام نہیں, سارا دن لوگوں کے سامنے روتے رہیں, شکوے کرتے رہیں, گلے کرتے رہیں, اس کو فون ملا, اس کو فون ملا, اس کو دکھڑے سنا, اس کو دکھڑے سنا, اس کو پاس بٹھا, اسے بات بتا. لوگوں کے سامنے اپنے پردے, اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دکھانے والے کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس اللہ کے پاس سارا اختیار اور اقتدار ہے, وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, پوری روئے زمین پہ کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس اللہ کے علم میں ہوتا ہے, اس کے اذن سے ہوتا ہے, اس کی اجازت سے ہوتا ہے, جس کا کائنات پہ اتنا زبردست کنٹرول ہے. اس اللہ تک میری اور آپ کی ایکسیس بھی ہے. سوال یہ ہے اس ایکسیس سے ہم نے اس رسائی سے فائدہ کتنا اٹھایا ہے. اور آخری بات سن لیں, اسباغ الوضو, نہیں دل کرتا وضو کرنے کا. سردی کے موسم میں نماز سے زیادہ کام مشکل وضو ہوتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ سن لو, وہ اعمال جن کے ساتھ اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے, درجات کو بلند کرتا ہے, وہ 3 ہیں. 3 ان میں سے سب سے پہلا اسباغ الوضوء علی البکارہ, جب دل نہیں کر رہا بندہ اس وقت بھی وضو کرے, اللہ اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا, درجات کو بھی بلند کرے گا. من صلی صلاۃ العشاء فکأنما قام نصف اللیل, رسول اللہ نے فرمایا جس نے نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا. ومن صلی صلاۃ الصبح مع جماعت فکأنما قام اللیل کلہ, اور پھر جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری رات کا قیام کر لیا. 12 گھنٹے کی رات پا کے بھی اگر میری اور آپ کی فجر مسجد میں نہیں ہے, جماعت کے ساتھ نہیں ہے, تو ہم نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کمایا. دکھنے میں ہم بہت بڑے بن جائیں, مال دولت اکٹھا کرنے میں بہت آگے نکل جائیں, ہم نے کچھ نہیں کمایا, کچھ نہیں کمایا. آج سانسیں بند ہوں گی, اگلے جہاں پہنچیں گے. یہ جو کچھ اکٹھا کر رہے ہیں نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے, ہم میں سے کسی کا نہیں ہے, وارثوں کا ہوگا, شفٹ ہو جائے گا, ٹرانسفر ہو جائے گا. قانون بھی ٹرانسفر کرتا ہے, شریعت بھی ٹرانسفر کرتی ہے. کمائی وہی ہے جو عبادات کی شکل میں نیکی کی صورت میں ہم کر کے چلے جائیں. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. وما توفیقنا الا باللہ.